الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی یہ نشست، یہ پروگرام، یہ کانفرنس شہدائے ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ 1953 میں امیر شریعت، بطل حریت، مجاہد کبیر حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، جو اس تحریک کے روح رواں تھے، ان کی قیادت میں یہ تحریک چل رہی تھی، تو اس پاداش میں دشمن حملہ آور ہوا اور بہت سارے احراری رضاکار جان کی بازی کھیل کر یہ پیغام دے گئے، جو رہتی دنیا تک وہ پیغام پوری دنیا میں گونجتا رہے گا کہ جینے والے یوں جیا کرتے ہیں اور یوں مرا کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دینے والے کامیاب ہو کر یہ دنیا سدھار گئے، بقا کی طرف چلے گئے، آخرت کی طرف چلے گئے، اور یہ پیغام آج بھی سب مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا مسئلہ بنے پھر جان کی پرواہ نہ کرنا، مال کی پرواہ نہ کرنا، گھر کی پرواہ نہ کرنا، جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی راہ پہ چلتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کر کے رہنا، خواہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ یہ ذمہ داری ہے ہر کلمہ گو کی، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ ہمیں اکابر نے بتلایا ہے کہ جس نے چند لمحات بھی اس محاذ پر گزارے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پیغام، یہ مشن احرار کا مشن ہے، یہ پیغام احرار کا پیغام ہے، یہ رہتی دنیا تک یوں ہی گونجتا رہے گا، یوں ہی گونجتا رہے گا۔ باقی رہا ختم نبوت کی حیثیت، اہمیت کیا ہے وہ سبھی جانتے ہیں، قرآن میں آ گئی، بات ختم۔ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا، بات ختم۔ اگر آج عیسائی اپنی کتاب پر یقین کر لیں، انجیل میں لکھا ہے، یہودی اپنی کتاب کو مان لیں، تورات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کسی دین کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ادیان میں اللہ نے اسلام کو پسند فرما لیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کی پسند ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے آقا علیہ السلام کو چنا، پہلے انبیاء کی جماعت چنی گئی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں، اور خاتم الرسل بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان میں ایک رجب ہے، رجب المرجب، حرمت کا مہینہ، اربعۃ حرم قرآن میں ہے، تو اس کی حرمت ہے۔ اور یہ مہینہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا مہینہ بھی ہے، 22 رجب المرجب۔ اس پر بھی ایک مختصر بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال قرآن سے دلیل دے کر، آپ کاتب وحی ہیں، آپ کی ہمشیرہ معظمہ و مطہرہ و مقدسہ حضرت ام حبیبہ رملہ آقا علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ اور ام المومنین ہیں۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور صحابی ہیں، آپ کے بھائی صحابی ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور آپ کی والدہ صحابیہ ہیں۔ آپ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، مزید دلیلیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کاتب وحی ہیں۔ ایک اصول قرآن بیان کرتا ہے کہ جب آپس میں معاملات کرو تو بات کو، جو بھی بات طے ہو تو زبانی کلامی نہ ہو، لکھ دو اور لکھ لو۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو، کیا کرو؟ لکھ لو اور لکھ دو۔ اگر دونوں ان پڑھ ہیں، نہیں لکھ سکتے،
تو فرمایا کاتب بالعدل، ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو عادل ہو، بد دیانت نہ ہو، بد عادت نہ ہو، بدتینت نہ ہو، جو کہو وہی لکھے تاکہ سند رہے، ثبوت رہے کہ یہ معاملہ طے ہوا تھا، یہ ہمارے معاملات ایسے طے ہوئے تھے۔ ایسے انسان کے پاس مت جانا جو دھوکہ باز ہو۔ تو جب آپ کا اور میرا معاملہ، مولانا اکمل کا اور جمیل الرحمن کا معاملہ آئے تو قرآن کہتا ہے کہ لکھ لو اور لکھ دو۔ قرآن کہتا ہے نا، اگر نہیں لکھنا آتا تو پھر لکھنے والے کے پاس چلے جاؤ، اس کے لیے ایک شرط ہے، کیسا ہو؟ کیسا ہو؟ عادل ہو۔ آپ بھی ساتھ ہیں نا؟ کیسا ہو؟ عادل ہو۔ اب جب ہمارا معاملہ لکھنے کے لیے عادل ہونا شرط ہے، منصف ہونا شرط ہے، جب قرآن لکھا جا رہا تھا، قرآن کی وحی لکھی جا رہی تھی، اس کے لیے کتنی شرائط ہوں گی؟ بات سمجھنے کی ہے، اس کے لیے کتنی شرائط ہوں گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیانت و امانت کی جتنی شرائط ہونی چاہیے تھی، اس سے بھی بہت زیادہ شرائط امیر معاویہ رضی اللہ میں پائی جاتی تھی، وہ صفات پائی جاتی تھی، تب جا کے قلم دیا گیا کہ آپ قرآن کی وحی لکھو، جو قرآن اترا ہے لکھو۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن لکھنا کوئی معمولی کام تھا؟ جس کو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے ایسا آدمی آ گیا جو معاذ اللہ جس کے بارے میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، جن میں انصاف نہیں تھا، اس کے لیے تو سخت ترین شرائط ہوں گی۔ جو قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن جب نازل ہوتا آقا علیہ السلام لکھوا دیتے، آپ نہیں لکھتے تھے لکھوا دیتے، آپ نے نہیں لکھا لکھواتے تھے۔ تو لکھنے والا کیسا ہونا چاہیے تھا پھر؟ امیر معاویہ جیسا، ہاں، صدیق اکبر جیسا، فاروق اعظم جیسا، سیدنا عثمان جیسا، سیدنا علی جیسا، امیر معاویہ رضی اللہ جیسا۔ تو اس سے بڑی کیا دلیلیں دیں ہم؟ جب بھی 22 رجب آتا ہے تو بک بک شروع ہو جاتی ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے نکال دیا جائے تو کافی ساری آیات قرآن ان بھی نکالنا پڑیں گی، قرآن غیر محفوظ ہو جائے گا اور دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی، یہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ ستون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستون ہے۔ تو یہ بھی احراریوں نے سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کیا۔ بڑے شاہ جی ابو معاویہ ابو ذر بخاری نام عطا المنعم تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب یہ معاملہ اٹھا، میں بات بڑی تلخ باتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کہاں سے اٹھا وہ سب پتہ ہے، تاریخ پڑھی ہے۔ تو انہوں نے نام اپنا بدلا کیا رکھا؟ ابو معاویہ ابو ذر بخاری۔ پھر انہوں نے خوب دفاع کیا، اور احراری تھے، احراریوں کو تیرا کیا، چٹان بن کر کیا۔ پھر سید عطا المحسن شاہ بخاری، سید عطا المومن شاہ بخاری، سید عطا المہیمن شاہ بخاری نور اللہ مرقدہم، انہوں نے دفاع کیا۔ آج تک ہم احراری دفاع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مرد دم تک کرتے رہیں گے۔ ہمارے بعد جو بھی احراری ہوگا وہ دفاع کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، مجلس احرار اسلام پاکستان، شہدائے اسلام، شہدائے ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان پر کھیل کر یہ سبق ہمیں سکھایا دیا، اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سن 74 کے وہ غازیان، بخش ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ، ان کا نام اکثر نہیں لیا جاتا، ہماری مجالس میں تو لیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب سرگودا پہنچے تھے وہ تو احراریوں نے ان کو سنبھالا تھا، ملتان پہنچے تو بھی احراری تھے، اس لیے پھر بات ادھر ادھر ہو جائے گی تو نام نہیں لیا جاتا۔ اپریل کے مہینے میں جب وہ اپنے ٹور سے واپس آ رہے تھے، جاتے ہوئے قادیانیوں نے پمفلٹ تقسیم کیے تو انہوں نے ان کو دھکے دے کر گاڑی سے نکالا۔ چناب ایکسپریس پہ وہ جا رہے تھے، جب واپس آئے تو اسٹیشن ماسٹروں نے مخبری کی۔ پھر جب وہ ربوہ اب کا چناب نگر، جب وہ گاڑی وہاں رکی تو وہ غنڈے، وہ بدماش ہاتھوں میں ڈنڈے لیے آئے، مسلح ہو کر آئے، اور ان نوجوانوں پر، نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹوں پر شدید حملہ کیا، ان کو لو لہان کر دیا اور اٹھا کر گاڑی میں پھینک دیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔
53 کے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جب یہ قانون بنا کہ پاکستان کے قانون میں قادیانی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے یقیناً وہ جنتی ہیں، جو موجود ہوں گے وہ بھی جنتی ہیں۔ چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہوں تو وہی ہیں، چلتے پھرتے وہی جنتی ہیں۔ تو اب مشن ہمارے سپرد ہے، ہم اس پر کتنا پورا اتر سکتے ہیں؟ اب خود سے بڑھ کر اترنا ہوگا، اپنے تمام مصروفیات کو ترک۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وقت نکال لو دین کے لیے، ایسے نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا وقت نکال لو اپنے لیے، باقی سارا وقت دے دو احرار کو۔ تھوڑا سا وقت نکال لو اپنے لیے، اپنی مصروفیات کے لیے، اپنے گھریلو زندگی کے لیے، باقی سارا وقت احرار کے لیے وقف کر دو، دین کے لیے وقف کر دو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے وقف کر دو، صحابہ کے ناموس کے لیے وقف کر دو، شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے وقف کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔